سارے بندے ذرا جان کے ہل کے بیٹھے سینے کا زور لا کے ذرا استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ ختم نبوت مرکزی دربار عالیہ مولا شریف شہزادہ پیر ڈاکٹر فضیل اعجاز قاسمی صاحب جیوے جیوے مرشد جیوے 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 سینے کا دور آ گیا جیوے 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 دربار عالیہ مولا شریف اللہ اللہ أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيد الله برادران اسلام فضائیہ نذیر مدین شمع رسالت سبحان اللہ عاشقان حضور بابا جی قاسم مولوی سبحان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حمد و ثنا تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کے عرش کی بلندیوں تک ہر شے کا خالق و مالک ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے. درود و سلام بے حد لامحدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات، جو وجہ پاسبان آدمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے، جو نور الہیت ہے. اور میں اپنے ذوق سے کہتا ہوں جو اول بھی ہے، جو آخر بھی ہے، سبحان اللہ. کیا جو بات ظاہر بھی ہے، جو باطن بھی ہے، جو ادا بھی ہے، جو وفا بھی ہے، جو نور بھی ہے، جو ظہور بھی ہے، سبحان اللہ. جو شریعت بھی ہے، جو طریقت بھی ہے، جو ولایت بھی ہے، جو حقیقت بھی ہے، جو رؤوف بھی ہے، جو رحیم بھی ہے. کیا بات ہے. جمال حسن نبی دل بے گوار کرتا ہے. جمال حسن نبی دل بے گوار کرتا ہے. ذکر مصطفیٰ ہر سانس کو پاک کرتا ہے. حیات بھی سر کو جھکا کے یہ دعا کرتا ہے. مانگ جو کچھ مانگنا ہے میرا رسول عطا کرتا ہے. آج کی یہ خوبصورت محفل پاک عرص پاک کی خواجگان مولا شریف کی محفل دستار فضیلت کے حوالے سے یہ خوبصورت محفل پاک، اور جس میں مجھ سے زیادہ زہد و تقویٰ والے، علم والے، یہ میں بھی شامل کی بات نہیں کرتا ہوں، حقیقت کی بات کرتا ہوں. مجھے پتہ ہے میں کتنا ہوں، تو مجھے تو پتہ ہے میں کتنا ہوں، لیکن ان کا نہیں پتہ یہ کتنے ہیں. یہ سارے علم والے ہیں، یہ سارے وفا والے بیٹھے ہیں. تو ان کے جرمٹ پہ بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں سلیوٹ کرنا، حضور کا ذکر کا اپنے دل کی تھا گہرائیوں سے کرنا، یہی تو بخشش کا سامان ہوگا. یہ اتنا کامل ذکر پاک ہے اور اتنی بابرکت اور اتنی فیض و برکات سے لدی ہوئی یہ محفل پاک ہے. اس لیے اسے اتنا انعام اور اعزاز ہے، اتنا ریوارڈ ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ کائنات کا خالق مالک ہے. اور
اس کی نسبت سے، اس کی محبت سے پھر جس کا یہ ذکر ہم مختلف وقتوں میں کرتے رہے، مدح سرائی کرتے رہے، خوبصورت آوازوں کے ساتھ حضرت علامہ صاحب نے بڑے جذبوں کے ساتھ خطاب فرمایا، تو اس آقا مدنی تاجدار کا ہے جس کی خاطر کائنات کو سجایا گیا ہے۔ یہ تمہارے اور میرے وجود میں بہار ہے، بولنے کے جذبے ہیں، یہ حسن و جمال ہے، یہ کائنات کی بہاریں ہیں، یہ بدلتے موسموں کی لذتیں ہیں، یہ سارا کرم ہے تو میرے نبی رحمت کی آمد کے کرم کے ساتھ۔ کیا بات ہے جی۔ The greatest benefactor of the mankind. سبحان اللہ سبحان اللہ۔ And ایک ریفرنس ہے، ایک نان بلیور، لیکن جب وہ حضور کی سیرت پاک کو پڑھتا ہے، نبی رحمت کے وہ نور والی تجلیات کو پڑھتا ہے، وہ اس کا قلم لکھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے the greatest benefactor of the mankind, he has not accomplished the savage and warrior time, but also gave birth to society which created the greatest revolution in the animal. Prophet Musa proclaimed the sovereignty and the oneness of the Almighty Allah. And that was the golden words given by the non-Muslim. And he paid salute to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حضور کو سلام کرتا ہوا لکھتا ہے، اس کی قلم یہ تو حقیقت ہے، جب غیر بھی لکھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اس نبی کی عظمت اور شان کا کیا ہوگا؟ عشق والے تو اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے ہیں، بھوک رکھ کر، پیاس رکھ کر سید ابوبکر صدیق درے رسول پہ جاتا ہے، اس ایمان کے ساتھ جاتا ہے کہ جب چہرے رسول کو دیکھوں گا بھوک بھی مٹ جائے گی، پیاس بھی مٹ جائے گی۔ یہ تقاضا ہے ایمان والوں کا، لیکن جو جس نے ایمان نہیں لایا لیکن جب سیرت کو پڑھتا ہے وہ بھی یہ لکھنے پہ مجبور ہوتا ہے، یہ وہ ہے محمد مصطفیٰ، صرف مکہ والوں کے لیے نہیں آیا، یہ کائنات کے بسنے والوں کو امن کا پیغام دینے کے لیے۔ آج ہمیں فنیٹک کہتے ہو، ایکسٹریمسٹ کہتے ہو، خدا کی قسم اگر ہم نے داڑھی اور امامہ پہنا ہے، اسے اگر تم انتہا پسند کرتے ہو تو 1000 بار کہو، کیونکہ یہ ہماری پہچان ہے، ہماری آئینی ہے۔ میں نے پوری دنیا میں اس اعتبار کو سفر کیا ہے، ہر جگہ گیا ہوں، اس لیے کہ ہماری پہچان درے رسول کی غلامی ہے، رسول کی وفاداری ہے، عظمت مصطفیٰ کے ہم علمبردار ہیں، ختم نبوت کے علمبردار ہیں۔ یہ آج کا نعرہ نہیں، یہ تو صدیوں پہلے بھی نعرہ لگایا ہے، میرے ابو بکر نے یہ نعرہ لگایا ہے، یا محمدہ کے نعرے لگے ہیں، نبی رحمت کی وفا کے نعرے لگے ہیں، اور ہر دور میں دیوانہ کوئی نہ کوئی آتا ہے، پھر ہمارے مردہ دلوں میں زندگی بخش دیتا ہے، اور پھر ہم نبی کے رحمت کی وفاداریوں کے لیے منا رہا اللہ۔ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ یہ حضور کی عنایت ہے، آج بھی وہ نظریں کر پا رہے ہیں۔ مفتی صاحب تشریف فرمائے، بڑے بڑے ہمارا عقیدہ ہی ہے، یہاں بیٹھ کر یہ بھی ویڈیو بنا رہی ہے، کاروائی ریکارڈ ہو رہی ہے، ادھر بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، اور میرا تو ایمان ہے حکومت خضرا کا مکین بھی دیکھ رہا، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ اگر انسان کے بنائے ہوا ایک سیٹلائٹ پوری دنیا کی انٹیلیجنس امریکہ وہ ریکارڈ کر کے دیکھ سکتا ہے دنیا کی ایکٹیویٹیز کو، تو جس کی خاطر کائنات کو بنایا گیا ہے وہ عرش سے لے کر فرش کی خبریں بھی سنتا ہے اور دیکھتا بھی اور ہاتھ بھی کرتا ہے۔ جب یہ ایمان ہوگا نا ایمان والو، پھر تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ کا فیضان آباد ہوگا، اور یہ نسبتوں سے حاصل ہوتا ہے، بے شک بے شک، یہ نسبتوں کے بغیر حاصل نہیں ہے۔ جس نے نسبت کر لی، مولانا روم کتنا بڑا عالم دین تھا، جب نسبت حضور کے غلام سے ہوتی ہے پھر ظاہر کا علم تو ہے تھا، باطن کا علم بھی روشن ہو جاتا، یہی وہ فیض و برکات کے مراکز۔ نبوت کا دروازہ بند، اب میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، جو سوچتا ہے وہ بھی ایمان سے خارج ہے، جو کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ بھی ایمان کے خارج ہے، اور جو حضور کی وفاداری کرتا ہے وہ وقت کے اولیاء بن جاتے ہیں۔ بے شک بے شک۔
बाबा जी कासम मौलवी को देख ले जिनके मुंह में आया है بے شک اور ان بچوں نے قرآن اپنے سینے میں بسایا ہے دین کا وہ عظیم میسج جو قرآن تک جو ہے نا the last testament وہ انگریز بھی کہتے ہیں ٹورا the old testament میں نے کہا the last testament betterment for humanity یہ انسانوں کی بقا کے لیے قرآن آیا ہے اس کی کمال یہی ہے آج سینچریز اگو جب سینہ رسول میں آتا ہے وہی قرآن آج بھی ان کے سینوں میں آتا ہے بڑا ایک معجزہ جو قرآن کا باقی ساری کتب آسمانی ڈیوائن بکس اس میں تبدیلیاں آ گئی لیکن جس طرح میرا نبی بے مثل و بے مثال ہے اس کے سینے میں جو قرآن آیا ہے وہ بھی بے شک بے شک اس کی حفاظت میرا رب کر رہا کیا بات ہے اس لیے تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہو ایمان کو تازہ کرتے ہو اور یہ خاتم حسین ندوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک نئی لہر پیدا کی لیکن یہ بھی دیکھو نا پیچھے چلے جاؤ بے شک تو اس برے صغیر پاک و ہند میں اکبر نے حکومت جب قائم کر لی تھی اور وہ بڑا دنیا کا ریچسٹ کنگ تھا اس وقت انگلینڈ اور انگلینڈ جتنے بھی ہیں نا امریکہ وہ ڈارک ڈیتھ پہ تھے غربت میں تھے یہ مغل امپائر ریچسٹ امپائر تھی جو تاریخ میں نے پڑھا ہے اور وہ جو اکبر تھا نا وہ بڑا طاقتور بادشاہ تھا سب کنٹیننٹ پورے کا آج کتنے ملک بن گئے اس میں بنگلہ دیش ہے انڈیا ہے بھوٹان ہے پاکستان ہے اور کتنے وہ ایک تھا تو جب اس کے قریب بیٹھنے والے اپرچونسٹ اس میں مسلمان بھی تھے نا کلمہ وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس کو گمراہ کر کے حالانکہ وہ عقیدے کا بڑا اچھا تھا سلیم چشتی کے مزار پہ ننگے پہنچ جایا کرتا تھا اپنی اولاد کے لیے اگر اس سے اولاد دی لیکن گمراہ جب ہو جائے بندہ وہ کرنے والے اپنے ہی تھے انہوں نے کہا اس کا بادشاہ کا وہ قرب چاہتے تھے کہ زیادہ آسانیاں ہو جائیں گی اور وہ دین کو نہیں چلا پھر وہ مٹ گیا یہ کتابوں کی نظر ہو گیا اس میں بہت خرافات پیدا کر دی رام رحمان صحیح کر دیا گائے کی پابندی کر دی گئی یہ سارے ہندوازم کا اثر تھا لیکن اسے کیا پتا تھا کہ جو دین آخری آیا ہے جو مصطفیٰ کے سینے میں آیا ہے جو فاراں کی چوٹیوں سے میرے آقا کے سینے میں اترا ہے وہ اکمل ہے اعلیٰ ہے میرے رب نے اسے پسند کیا ہے اس کی بخشش اور اس کی بقا اور اس کی عظمت اور شان کو بڑھانے کے لیے ہر دور میں میرے رب نے ایسی ایسی شخصیات کو پیدا کر دیا اور وہیں پہ یہ نقش بندیوں کا فکری صوفی سید امجد الافسانی اور سرہندی فاروقی نے اعلان کر دیا نعرہ حق کو بلند کر دیا تیرا دین جو ہے وہ باطل والا ہے تیری سوچیں اندھیروں کی طرف لے کے جاتی ہیں اور جو میرے آقا کا نور میرے سینے میں آیا ہے وہ ابدی اور ازلی اور روشنی والا ہے وہ اجالوں کی طرف لے کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ شام آج دیکھ لے اکبر کو کوئی جانتا ہوگا یا پڑھے لکھے پتا ہے لیکن اس کے اس فارمولے کو نہیں پتا کسی کو لیکن قرآن کا فیضان آج بھی ہمارے سینوں میں آباد بے شک سبحان اللہ شیخ سرہندی کا یہ بڑی فکر ہے اس لیے کہ اس دور میں اتنی مضبوط حکومت کے سامنے کھڑے ہو جانا اور پھر جہانگیر ان کے قدموں میں گر جاتا ہے یہ حقیقت پہ تھا کہ یہ وہ دین ہے جو بقا کی طرف لے کے جاتا ہے یہ مصطفیٰ کریم کی وفا اللہ کے قرب کے جلووں کی طرف لے کے جاتی ہے ان کے ساتھ وابستہ ہو جائے ہوگے آج دیکھیں اسے کوئی نہیں جانتا لیکن آج بھی مساجد میں نعرہ تکبیر بلند ہو رہا ہے نعرہ رسالت بلند ہو رہا ہے ختم نبوت کے نعرے بلند ہو رہے ہیں نبی رحمت کے ساتھ وفاداریوں کے لیے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بلند ہوتے ہیں یہ شان اس لیے ملی کہ یہ ہم جس راہ پہ چل رہے ہیں وہ راہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت ہے اور یہ حقیقت پہ مبنی ہے اور اس دور میں بھی فتنے آتے رہے ہر دور میں آتے ہیں حضور کے آخری دور میں بھی ہوئے لیکن ان فطروں کو مٹانے والا میرے نبی کا غلام سیدنا ابو بکر صدیق ساری حسنین بھی ہے غار میں بھی ساتھ رہنے والا مزار میں بھی ساتھ کرنے والا رہنے والا ہجرت میں بھی ساتھ کرنے والا اور پھر ان کی بھی ہجرت میں ہم رکابی جو حضور کے ساتھ یہ بھی اللہ کی جلال ہے 6 مہینے تک انتظار ہے کہ کون حضور کے ساتھ جائے گا سیدنا ابو بکر نے اونٹنیاں بھی پال کے رکھی ہوئی تھی کہ حضور کے ساتھ پتہ نہیں کس کا نام آتا ہے جب آیا کا نام کہ بستر پہ علی ہوگا
اور ہجرت کی صبر میں ابو بکر صدیق. یہ شان ملی ہے نا, اور ایسے نہیں ملتی ہے. یہ عشق کی باتیں جو ہے نا, یہ علم والے بیٹھے ہیں, یہ شان ایسے نہیں ملتی. اپنا فکر بھی دینا پڑتا ہے, اپنا خیال بھی قربان کرنا پڑتا ہے, اپنا مال بھی قربان کرنا پڑتا ہے, اور اپنی جان بھی پیش کرنا. بے شک سبحان اللہ. پھر جا کے کوئی صدیق اکبر بنتا ہے, اور پھر ریوارڈ بھی ہوتا ہے. جنت کے سارے دروازے پکاریں گے, ابو بکر اس دروازے سے آ جا, یہ میرے نبی کی غلامی کا فیض ہے, اور اس کی عظمت و شان کا فیض ہے. اور اسی کے حوالے سے, کیونکہ یہ صوفیاء نقشبند کی یہ محفل پاک ہے تو سارے ہی آدھا, سارے عظمت والے, چشتی ہے, قادری ہے, ویسی ہے, شاذلی, میں تو سلیوٹ کرتا ہوں سب. تو یہ وہی راہ دکھاتے ہیں جو 1400 سال پہلے میرے نبی نے راہ دکھائی ہے. یہ صوفیاء کی جماعت, یہ قادری ہو تو پھر بھی اعلیٰ, چشتی ہو تو پھر بھی اعلیٰ, نقشبندی ہو تو پھر بھی اعلیٰ, لیکن جس کا رنگ چڑھ جائے اس کے ساتھ وفا بھی ہونی چاہیے. اور جو وفا کرتا ہے وہ سرکار دیکھ رہے ہیں کارروائی کو کہ خواجہ قاسم موڑی کے دربار سے کس کس نے فیض حاصل کیا ہے اور کہاں کہاں پہ بیٹھا ہے. اس لیے وہ اعلیٰ ہو گئے کہ گنگور والا آیا تو خدمت کی, آج گنگور سی بن گیا ہے. نہریہ والے آئے, 11 سال لنگر پکایا تو آج دربار عالیہ نہریہ سی بن گیا. یہ بنگالی شیرپیری ماما علی شاہ صاحب جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے پردادا حضور کا نماز جنازہ کی پیر عبداللہ شاہ صاحب نے کتنے سال موڑا کی خدمت کی ہے. آج دیکھ لیں کہاں عربی سے نکلے ہو, کہاں بیٹھے ہو, آج لاکھوں دنیا سلام کر رہے ہیں. یہ ریالٹی بیس ہے. آج یہاں پہ تو مطالعہ کی اس قریب رومی کلام میں جب میں 30 سال پہلے آیا تھا, میں نے منظر دیکھا, میں نے ساتھیوں کو کہا کہ 30 سال پہلے بھی اسی طرح جھنڈے لگائے ہوئے یہ دیوانے مستانے میرے آگے آگے چل رہے تھے. آج وہی دیوانہ خلیفہ سپیر زمین صاحب اتنی بڑی جماعت کے ساتھ آج پھر اس مرکز کو قائم کر کے موڑا شریف کو وہی فیضان تقسیم کرتے ہیں. اور یہاں پہ ذکر بھی دیا جاتا ہے, فجر کے وقت پڑھتے ہیں نا ذکر, یہ ذکر بھی ہو رہا ہے اور فکر بھی ہو رہا ہے. یہ قرآن کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہو, حضور کی سیرت پاک بھی پڑھتے ہو, اس نبی کی سیرت پاک, اس نبی کی شان کی حوالے سے اپنے دلوں کو پاک کر کے اس میں بسا کر پھر مخلوق خدا میں یہ تقسیم کرتے ہو. یہ بچے جب یہاں سے نکلیں گے یہ صرف سکے حافظ قرآن نہیں ہو سکتا, انہیں نصیدے اللہ ہونا ذکر نہیں. پھر دیکھو کتنا بڑا مقام حاصل ہے. یہ کتنے بڑے آستانے ہیں. پیر ایرانی شاہ صاحب ایران سے آیا, موڑا شریف میں آ کے بیٹھا. 14 سال میرے والد صاحب نے فارسی کا سارا علم ان سے آتا, اور وہ ABC تھا شاہ ایران کا. وہاں سے اسے خبر آئی, ایک پیخانے میں صفائی میں 4 دنوں میں دکھا انہوں نے. اور موڑا شریف میں آ کے جب فیض حاصل کیا, بابا جی نے نہلایا روحانیت سے, وہ پانی ظاہری تھا, اندر روحانیت تھی. اور پیر ایرانی شاہ جب جا کے سکر میں بیٹھتا ہے تو وہاں بھی بڑے بڑے جتنے صاحب ہی کوئی نہیں, ایک بروئی جدوئی اور جتنے مداری لغاری پتہ نہیں کتنے آپتے ہیں موڑا شریف میں, وہ سارے کے سارے پیر ایرانی شاہ کے غلام ہیں. اور پھر جو اس کو یاد رکھتا ہے نا اس میں کملی والا اور کرم کرتے ہیں. اصل فیض اتھو آیا تھا, اتھو فیض آیا تو کرنے اب صدیق اکبر نے دربار میں گیا, اور صدیق اکبر نے دربار میں جڑا چلا گیا وہ حضور نے دربار میں. یہ ایمان ہے. اس لیے یہ اولیاء کے ساتھ وفا کرنا, میں ان جوبہ دستاروں والوں کی بات نہیں کرتا, کیونکہ انہیں نکال نہیں کرنا, اصلا انہیں نکال کرنے جڑے سینیاں کی بات کرنے. ان صوفیاء سے ملتے ہو, ان سے ملو, مجھے فخر ہے, میں خود سرجن ہوں, ڈاکٹر ہوں, کوالیفائڈ ہوں, دین بھی سیکھا ہے, دنیا بھی پڑھی ہے, اور دنیا کا سفر کیا, فیجی سے لے کے امریکہ اور کینیڈا تک لاکھوں دیشوں میں جا کر یہ اعلان کیا ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے بابا جی قاسم کی نسبت کے صدقے سے اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. یاد رکھنا, جس کے ساتھ لگ جاؤ اس کے ساتھ کامل رہو. اس کا کیا کمال ہے, میرا کیا کمال ہے, لیکن میرے ساتھ پیچھے جو ہے وہ بڑا اللہ ہے, اور ان کے ساتھ کرتے کرتے کہاں تک یہ جاتا ہے. میں فیجی میں تھا, کتنا مفتی تھا, اسٹیٹ گیسٹ تھا, اور وہاں مجھے روکنے کی کوشش کی کچھ ساتھیوں نے, تو میرے پاسپورٹ کو دیکھا نا تو امیگریشن آفیسر کہتا ہے
سارے پریشان کیے، اتنا روکنے پہ گئے تھے اجازت کرنے پہ. پرنس چارلس اسٹیڈیم ہے فیجی نے لوگوں کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ انگریز نے انہوں کی غلام بنا کے 200 سال پہلے کھڑیا تھا. اتنے گنے کی کاشت بنی تھی بڑی، میں وہی دیکھ گیا کیونکہ رائٹر بھی ہیں، میں ساری بیک گراؤنڈ بھی تو کر رہا ہے. گنے کی کاشت میں سب اعلیٰ قسم کا گنا دنیا کو فیجی کرنا تھا. انہوں نے اس وقت 200 سال 250 سال پہلے غلام بیری جادر بنائی تھے، لے گئے اسی سکھ بھی سے، ہندو بھی سے، مسلمان بھی سے لے گئے. کوئی حکومت ہی تھے انگریز نے. جب وہ چلے گئے نا یہاں سے، وہ کالا آگے نا پانی، کالا پانی وہ ہے آسٹریلیا تو یہ گیا. اسے لے کے گئے انہوں کی وہاں پہ انہیں رکھا غلام، اور یہ کاشت کرواتے تھے گنے کا. اور وہاں کے مقامی لوگ جو تھے وہ کیپیتی انہیں کہتے ہیں، کالے براؤن سے کلر کے، وہ ننگے پاؤں آج بھی پھرتے ہیں لیکن سیولائز ہو گئے. تو وہاں پہ انہوں نے یہ کیا. تو میں جب گیا نا 3 سال پہلے فیجی میں نے انہیں پوچھا، ایک بڑا پڑھا لکھا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ ساری ہسٹری جو میں نے آپ کو بتائی ہے. پھر میں نے کہا کہ کمیونیکیشن نہیں تھی، تو یہ آپ میلاد شریف اور یہ ذکر کیسے کرتے ہیں؟ کہتے میرا پردادا جب آیا تھا نا بحری جہاز میں، تو اس نے قرآن اور میلاد کی کتاب اپنے سینے سے لگا دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ میلاد کی کتاب کہتے ہیں وہ پڑھتا تھا، وہ چلا گیا ہمیں بتا کے یہی پڑھنا یہی دین ہے، اور حضور کا میلاد کرتے رہنا. جب وہ ملک آزاد ہوا نا انگریزوں سے، انڈیپینڈنٹ ہوا، تو وہاں کے یہ لوگ جو تھے نا، یہ بھی اب وہ نیشنل ہو گئے تھے وہاں کے. تو ہر جو ہے مذہب کے لوگوں کو بلا کے انہوں نے ایک آئین بنایا. اس میں مسلمان بھی تھے، سکھ بھی، ہندو. ان سے مسلمانوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ تمہاری ہالیڈے جو ہے چھٹی نیشنل ہم دیں گے پورے ملک میں ہوگی، کون سی چھٹی ہمیں چاہیے؟ اب عیدیں بھی ہیں، شبراتیں بھی ہیں، ساری ہیں نا. لیکن ان عاشقوں نے کہا ہمیں حضور کی میلاد کی چھٹی. میرا نبی اس دنیا میں آیا ہے، ہم میلاد پڑھتے ہیں، حضور کی میلاد کی چھٹی. وہاں پہ نیشنل طور پہ میلاد کی چھٹی. بس میں ویسے عادت دی ہے تو سے لے گا کہ میں قبول کر کے اس مسجد میں پیش کر. سبحان اللہ. اور بعد بیٹھے نہ سنو مل جائے. وہ جو ہے نا جب انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں اب آئین کا حصہ ہے نا، اس میں داخل کر دیا کہ مسلمز جو ہیں ان کے لیے نیشنل ہالیڈے ان کے نبی رحمت کی پیدائش والے دن، یعنی ان کی میلاد کی نیشنل ہالیڈے. وہ سارے سنی تھے. لیکن 70 سال بعد کچھ لوگ گئے ہمارے ساتھی، اب ساتھی کہہ سکتے ہیں مجھ کو، وہ لے کے انہوں نے دین کی تعلیم دی. انہوں نے کہا میلاد کی چھٹی کے بجائے آپ ہمیں عید کی چھٹی دیں. جب یہ بات اوپر تک گئی، ان کی کانسٹیٹیوشن تو تبدیلی نہیں ہوتی، تو پھر میجورٹی دیکھی. انہوں نے کہا جو پہلے والے تھے نا مسلمان، وہ تم سے زیادہ کم تھے. جس نے اپنے نبی کے ساتھ وفا کی ہے، اس نبی کے جشن میں اپنی چھٹی مانگی ہے، اور اس کے بعد اس کے پیغام میں تم سے زیادہ کامل ہیں. وہ روزے بھی رکھتے ہیں، وہ ذکر بھی کرتے ہیں، عیدیں بھی مناتے ہیں، لیکن حضور کی میلاد کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ we declare that we are the میلادی مسلم. We feel proud. یہ کہتا تھا ڈپٹی پرائم منسٹر ہے سے بیٹھ میں، کہتے ہیں کہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم میلاد منانے والے مسلمان. یہ ادھر نہیں یہاں کی بات، یہ پاکستان تو ہے کو لیا کا پیغام. پوری دنیا میں جہاں جہاں میں گیا ہوں میں نے دیکھا ہے، اگر جس کا چہرہ نور سے چمکتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے، وہی ہے جس کے سینے میں میرے مصطفیٰ کا عشق آباد ہوتا ہے. وہ بڑے سے بڑا پروفیسر عالم مفتی پیر ہے، اگر وہ انعام ہے تو ایک ہی اکائی ہے کہ نبی رحمت کا دیوانہ اور مستانہ. اور یہ حقیقت بھی ہے. اب یہ بات بیٹھے ہیں، میں صرف ساتھ ایک ریفرنس حدیث کا بھی دے رہا ہوں. ابن حشام ابن ثابت نے اس کو روایت کیا. عمر فاروق جاتے تھے نا، یہ اپنی گفتگو کا حصہ ہاتھ پکڑا ہوا تھا ایسے، تو حضور سے کہنے لگے بڑا میں سادہ سا لفظوں میں ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا میننگ آف دا حدیث. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، یہی ہوتا ہے. لیکن حضور نے اس دور کے مسلمانوں کے لیے، نبی تو جانتا ہے نا غیب کی خبریں، آگے بھی دیکھتا ہے اور پیچھے بھی دیکھتا ہے. یہ تو شان ہے میرے نبی کی. حضور نے فرمایا ہاتھ پکڑ کے مجھے قسم ہے اس رب کی جس کی قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے. مگر تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے.
That was the beautiful saying of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حضور نے خود فرما دیا ہے. پھر ایمان والا مومن کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی شان میں بھی گستاخی کرتا ہے. آنکھیں بند نہیں کرنا, حجروں میں نہیں بیٹھنا, بلکہ اس کے مقابلے کے لیے ہم نے آگے کھڑے ہونا ہے. فرشتوں نے آگے نہیں کرنا, ہم نے کھڑے ہو کر لبیک یا رسول اللہ کا تعاون بھی کرنا ہے, حضور کی شان کا بھی تعاون کرنا ہے. پھر ضرور ہو کے پھر ایمان والے بن جاؤ. یہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, کوئی تابسندی نہیں ہے. اسلام تو ہے ہی پیس کا ہے. پوری غزوات کو دیکھ لیں حضور نے, کہیں جا کر حملہ نہیں کیا, حملے والے آئے اور تباہ و برباد ہو گئے. اسلام کا میسج یہی ہے. حضور کے ساتھ وفا کرنے والے دیکھیں نا, ایمان پھر کم امرسلی امپورٹنٹ اوبلیگیشن. انگریزی میں کہتے ہیں نا, انگریز ایمان کی جو ہے نا تو وہ یہی ہے کہ حضور سے وفا کرو. نیسیسٹی آف بلیف, ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے. پھر قرآن پڑھو گے نا, جس کے سینے میں جائے سیدنا ابو بکر صدیق پڑھتے تھے نا, ایمان تھا نا, راتوں کو قریش کی مائیاں اور بچیاں آ کے تجھے بار لگا کے سنتی ہے کتنی خوبصورت کلام پڑھ رہا ہے. پھر دیکھو جو سینے میں میری نبی کا محبت فیضان تھا, اس کا انعام بھی حضور دے دیتے اسی وقت. اور یہ حدیث پاک لکھنے والے ہیں, اور بیکی نے بھی لکھا ہے تبرانی کی کہ حضرت, اب لمبے ان کے راوی ہیں, میرے ایک دو کے نام سنا دیتا ہوں. حضرت امام جعفر سے ہے, امام جعفر سے امام باقر ہے, امام باقر سے میرا نام زین العابدین ہے, آگے پیچھے ہو گئے معاف کرنا, اور زین العابدین سے امام حسین ہے, اور امام حسین سے حضرت علی ہے, اور حضرت علی کے راوی کر رہے ہیں. ایک بار ہم جا رہے تھے, دائیں طرف ابو بکر تھا, بائیں طرف میں تھا, درمیان میں دو جہانوں کا والی تھا. چل رہے تھے, تھوڑی سے آگے چلے, ابو ذر تھوڑے سے آگے ہو گئے, کس کے سیدنا ابو بکر صدیق سے آگے ہو گئے. حضور نے پکڑ لیا, تم اس سے آگے جاتے ہو. جو انبیاء کے بعد اس کائنات کا سورج اگر کس پہ چمکتا ہے تو ابو بکر صدیق ہے. شان دیا میرے نبی نے اپنے غلام کو. سارے ایمان کو ایک طرف رکھ لو, ایک پلڑے میں, اور ابو بکر کا ایمان دوسرے پلڑے میں, اور پھر بھی پالے. یہ شانیں مل گئی غلامی کے صدقے, سب صحابہ کو ملی ہیں. ہم سب سے پیار کرنے والے اہل بیت سے, صحابہ سے, اس لیے کہ ان کی عقائد میں ان کی جو بیسک ریکوائرمنٹ, بیسک ایلیمنٹ جو تھا وہ نبی رحمت کے نور والے چہرے کی پھر انہیں یہ مقام ملا ہے اور یہ شانیں ملی ہیں. آج بھی حضرت نے بڑی خوبصورت انداز میں بابا جی کی تذکرہ کیا. خواجہ قاسم کو یہ شان ایسے نہیں ملی. انہوں نے اب پڑھے لکھے عالم دین بھی تھے, خالی ذکر کرنے والے نہیں, بڑے کوالیفائڈ اسکالر. جس طرح میرے والد گرامی, انہوں نے ساری زندگی اللہ کو اپنا کر آج یہ شان دیکھے, کہاں کہاں دیوانے مستانے ذکر کی محفلیں, اس سے پاک کی محفلیں کر رہی ہیں. آج جس انداز کے ساتھ والدین نے انداز کے ساتھ استقبال کیا, میں ساتھیوں اکثر یہ کہتا ہوں, یہ کمال دیکھو نا, جب سے خواجہ قاسم کے مشن پہ چلے ہیں لاکھوں دنیا میں سب پیار کرنے لگے. ہاسپٹل میں ہوتا تو کمپلیکس میں سرجن ہوتا ہے, یا امریکہ میں سرجن ہوتا ہے, جا رہا تھا دنیا کماتا نا. میرے دوست ہے, ملینر ہے. اب میں جب بھی جاتا ہوں کہتے ہیں, مجھے پیر کہتے ہیں نا, وہ دوست ہے نا, تو ساڑھے کو چلے جائے, اصل راتی جاگنیاں گولیاں کھا کے راتی سونے, صبح پھر ذکر کرتا. یہ کمال نہیں ہو کیا. ہاسپٹل کی چار دیواری میں محدود نہیں رہے, دنیا کی چار دیواری کا سفر کیا. کس کی اس مشن کی ریوارڈ ہے. یہ حقیقت میں جو پریکٹیکل میں سے گزرا 30 سال میں نے سفر کیا. میری 63 ایج ہے, 25 سال پڑھتا رہا, اور اس کے بعد جہاں سے جب سے سفر کیا میرے والد گرامی نے جو ہمیں دیا تھا اسی جذبوں کے ساتھ میں نے پھر وہ سفر شروع کیا. سبحان اللہ. آج کتنے سینٹرز ہیں, یہ مرکز بنا ہے, یہ نظر کرم ہے. خواجہ میرے دادا میرے والد گرامی یہاں پہ بیٹھے. پہلی دفعہ آیا ہوں تو جنگی کلان گراؤں میں اس مسجد میں ذکر ہوا تھا, سید نظر حسین شاہ صاحب, آج وہ پاڑی بھی تھا, قاضی شریف تھا, اور بہت سے ساتھی. اور تو پھر وہاں سے یہ قافلہ نکلا ہے, بچیوں کا مدرسہ بنا ہے, آج یہ مرکز بنا ہے. کل پتہ نہیں کیا بن جائے گا, بڑھے گا. اس لیے کہ جو مصطفیٰ کریم کا غلام ہے, جو نبی رحمت کے مشن کا علم بردار ہے,
1400 سال پہلے مکہ میں، پھر مدینہ میں ہجرت کے بعد کتنے کتنے کہاں سے کہاں آج پوری دنیا میں میرے نبی کا پیغام پھیلا۔ یہ حقیقت ہے، اور اس کے ساتھ وابستہ بھی غریب ہے، یہ یاد رکھنا۔ وہی کیا مثال ہے، حرکت کے بعد جو دعوت نامہ دیا تھا نا حضور کا، وہ جو بہت سے لمبی بات ہے، میں صرف یہی بات کرنے لگا ہوں۔ اس بادشاہ کے درمیان بحرین کے شہنشاہ کو جو کا بادشاہ اس کے تھرو گیا تھا، وہ پیغام دیا تو اس نے سوال کیا نا کہ اس مکہ کے جو تاجروں میں سے کوئی ہے، تو اس وقت جو تھا ابو سفیان ایمان نہیں لایا تھا، اسے بلایا گیا، سوال کیا کہ تصدیق کی کہ جس نے مکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا، بہت سے سوال کیے، ان میں سے ایک بھی سوال تھا کہ اس کے ماننے والے جو ہیں امیر ہیں کہ غریب ہیں؟ انہوں نے کہا کہ غریب لوگ ہیں زیادہ ماننے والے۔ اور پھر یہ بھی سوال کیا تھا کہ جو ایمان لے آتا ہے پھر واپس جاتا ہے کیا رہتا ہے؟ انہوں نے کہا جو ایک دفعہ اس کا غلام بن گیا پھر وہ جان بھی دے دیتا ہے کسی کو۔ اب ایمان نہیں لایا اور سچ کی باتیں کر رہے ہیں ان کی ریئلٹی کو۔ اور پھر یہ بھی پوچھا کہ وہ اس کے ماننے والے اس نبی کے جس نے اعلان کیا ہے وہ بڑھ رہے ہیں کہ کم ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو صبح و شام بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج دیکھ لینا پوری دنیا میں کتنے پھیلے ہوئے ہیں، کتنے ہر ملک میں جو ہے کوئی اسلامی ہے یا نہیں ہے، ہر جگہ پہ نبی رحمت کے ماننے والے پھیلتے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں وہ بات تھی، اب ایمان نہیں لایا لیکن جو بات حضور کی کریکٹر کا یہ شان تھی، لوگ اسے صادق اور امین کہتے ہیں، یہ شان تھی، تو جب یہ آشکار ہو گئی آج وہ تعالیٰ میں بھی یہ شان بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ رسولی زمین صاحب وہ جی سے نا بس یہی آدھے میں کمانڈر جی رہا میں توبہ کی تھی کہ تیرا تسنا زبر ہے تو بہت تیز ہے، یہ طاقت تھی میرے یہ طاقت ہے۔ صبح آج بھی میں کوئٹہ میں 63 سال کی عمر میں 5 دن رہا ہوں، ان ساتھیوں پوچھو کتنے پروگرام کیے راجہ سمجھن نال اور دیڑھی راتی سفر، لیکن کوئی تھکاوٹ نہیں۔ وہاں سے پہنچ کے پھر کل گیا ہوں، کتنا بڑا پروگرام تھا وہاں پہ جامعہ قاسمیہ رضویہ، بہت بڑا مدرسہ ہے، وہ بھی حضرت صاحب نے بنایا تھا، میرے چھوٹے صاحب نظری ہے۔ 35 سے زیادہ بچیے جو ہیں عالم دین بنے ان کے چادر، 15 کے 20 حافظ جو ہیں ماشاءاللہ، پورا ایک کمپلیکس بنا ہوا ہے، انشاءاللہ یہ بھی کمپلیکس بنا انشاءاللہ، یہ اللہ کی رضا ہے، چلے وہ کہہ رہے نہیں یہ لیٹر بھی پہ جاتی اس کے اوپر بھی بلڈنگ بنا، بس سنسیریٹی پر رکھ رہے ہیں، آپ سنسیئر ہو جائیں گے اخلاص آ جائے گا، یہ دیوانے مستانے یہی اٹھ سے پڑھا یہ وہ میں آپ کسی ایک ٹاپک کی بات نہیں کروں، یہ ساری کورس کی محفل ہے، ایک ٹاپک ہو تو پھر اسی پہ میں چلتا ہوں، لیکن ایک میسج دینا تھا کہ یہ ساری بہاریں جو لگی ہیں نا یہ حضور کی غلامی کا سبب، بس یہ یاد رکھنا، حضور کے غلام بن جاؤ، حضور کے پیغام کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، جو سرکار نے محنتیں کی، آپ کے صحابہ نے، اہل بیت نے قربانیاں دی، ہم وہ نہیں اس کس کے کام۔ وہ ابتدائی دور تھا وہ بڑا مشکل تھا، لیکن آج دیکھ لو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا، بڑی بڑی ویسٹرن طاقتیں اور جو ہے بڑے بڑے تھنک ٹینکس امریکہ میں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کیا کریں ان لوگوں کو کس طرح ہٹائیں، انہیں کیا پتا یہ میرے مصطفیٰ کے بتا، کل بھی آلہ ہے اور آج بھی آلہ ہے، انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ تمہارے مزائل، تمہاری ٹیکنالوجی، تمہاری ہر چیز محدود ہے، مٹ سکتی ہے، لیکن جو سیدھے میں اس کے مصطفیٰ کا پیغام ہے وہ لا پیغام ہے، وہ ہمیشہ جاری ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صوفی پیر ضمیر صاحب کو اور ہمت دے، یہ جذبوں میں کاملیت عطا فرمائے۔ آج جس طرح ریسیپشن اور ساتھیوں نے محبتوں کا اظہار کیا، مولا کہ اس میں اور ترقی عطا فرمائے۔ جتنے علماء ہیں، جتنے ساتھی، قبلہ مفتی صاحب میں دل سے پیار کرتا ہوں، پہلے ایمان کے عقیدے والے دنیا میں جا کے بڑے بڑے عالم دین، بڑے بڑے محبتوں والے، دل سے اس لیے پیار ہے کہ یہ قرآن بھی ان کے سینے میں ہے، احادیث بھی ہے، تفاسیر بھی ہے، بڑے بڑے جو بڑے بڑے علم والے ان کے اعوال اقوال بھی ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کے ان کے سینے میں جو عقیدے کا فیض ہے وہ سب سے عقیدہ اعلیٰ ہے تو سب کچھ اعلیٰ ہے۔ وہ تو بڑے بڑے علم والے، میں کونسل میں تھا نا، جب کونسل میں ممبر تھا سب سے زیادہ میری ایکٹیویٹیز تھی، پھر میں نے کہا پھر سب بڑے پروگرام میں پروگرام کونسل کے لیے نہیں
اس کرسی کو تو میں کوئی حیثیت دیتا، یہ ایک کرسی ہے نا، یہ بہت اعلیٰ ہے. سبحان اللہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، وہ سارے اسکول افطار کے. وہ ضمن بات ہوگی، آپ نے سچی بات دل کی کرنی چاہیے. سبحان اس وقت زور تھا تحریک کا. مفتی صاحب کا کیا نام ہے، تحریک لبیک کے بڑے جو تھے خاتم حسین خادم حسین رضوی صاحب، تو وہ گردانے سناتے ہیں، کیا کچھ بیان کرتے ہیں. مذاکر نے ایک گانا اسماعیل خان کا، وہ بھی بڑے مفتی ہیں، میں نام نہیں لیتا، وہ کونسل کے ممبر تھے، ہمارے کولیگ تھے. کھانے کے دوران بات ہے، گردانے سنا دیتے ہیں اور لوگوں کو غصہ کرتے ہیں. میں بات سنے حضرت صاحب، مجھے تو نہیں آتی اتنی صحیح جو بات ہے، اس میں یہ کوالٹی ہے نا، اس کوالٹی کو مانو نا. آپ میں ہے کہ آپ سنا دیں نا. نہیں میں تو پڑھ کے نہیں، وہ بغیر پڑھ کے سنا رہا ہے، اور ویل چیئر میں بیٹھ کے حضور کا ذکر کر رہا ہے، حضور کی وفاداری کر رہا ہے. تو پھر اس چیز کو دیکھو نا. کہتے ہیں پیر صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ نے بات تو ٹھیک ہے. میں ٹھیک ہے، تو اس لیے میں بھی ان کی جماعت یا کچھ کھڑا نہیں ہوں، میں اس مشن کا بھی ان سے زیادہ آگے نمبردار ہوں. ابھی یہاں یہ تو ابھی تحریک لبیک یہ وجود میں تھی ہے. 30 سال پہلے امریکہ میں جب کارٹون بنے تھے، یہ فقیر امریکہ ایمبیسی کے سامنے -10 ٹیمپریچر میں 40,000 بندوں میں کھڑے ہو کر میں نے چیلنج کیا. مجھے انہوں نے روک بھی دیا، میں روکو، میرا پاسپورٹ دیکھو، ساری دنیا میں جاتا ہوں. یہ حضور کی وفا کی وفاداری ہے. وہاں پہ اندر بیٹھ کے نہیں رہ سکتے ہم. 200 کی زیادہ میری پتا نعرے لگا، دور سے کسی رہو ڈاکٹر صاحب کھڑے ہوئے اسٹیج پہ بتاؤ. اور میں نے 5 منٹ سے کی ہے، 10 منٹ انگلش میں ایک ہلچل مچ گئی. وی آر the servant of the Prophet Muhammad صاحب. Don't want to let anybody disrespect the Prophet Muhammad صاحب. کسی کو نہیں چھوڑتے کہ اللہ کی کریشن the most merciful himself explaining in the glorious Quran regarding the respect of the Prophet Muhammad صاحب. اللہ تعالیٰ نے اس طریقہ سکھا رہا ہے کس طرح میرے محبوب کی دربار میں بیٹھنا ہے، آوازوں کو پست کر کے بیٹھنا. میں یہ ہے وہ دین جو امن کا ہے، ہارمنی کا اور محبت کا اور اس کا علم بردار لیڈرز آف دا پروفٹ، میرا اور آپ کا رسول ہے. اس وقت بھی ہمیں نہیں ڈرتا تو آج کیا ڈر ہے؟ یہ ملک بھلے ہی پاکستان لا الہ الا اللہ محمد، یہ اولیاء کا میدان ہے. اس دور کے بڑے بڑے مولوی جو تھے آج بڑی بڑی ایوانوں میں بیٹھے ہیں، یہ حقیقت ہے. اس وقت تو پاکستان کے مخالف تھے. اس وقت کوئی نکلا تھا وہ صوفی نکلا تھا جس میں سینے میں عشق رسول کا پھیلاؤ. کشمیر کی جہاد میں میرے دادا حضور نے خود حصہ لیا. بے شک اعلیٰ حضرت پیر محمد زاہد خان صاحب، بے شک بے شک 1949 میں، یہ ان کا ریکارڈ بات ہے. 5 دفعہ میرے پاس پی ایچ ڈی کے بندے آئے ہیں، انہوں نے انٹرویو لیے، دستاویزات میں نے دکھائی ہیں ڈاکومنٹ. پیر زاہد خان نے دنیا کمانے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کی خاطر جہاد. بے شک بے شک قاضی کشمیر کا ٹائٹل ہے. بے شک. یہ شان ہے صوفیہ کی. ہم کون صوفیہ کے ماننے والے؟ پیر میرے علی شاہ صاحب نے گولڈا شریف میں کیا کیا؟ حق نبوت پہ اس قادیانی کو واصل جہنم کر دیا. علی پور شیفہ لوگوں دیکھے، یہ آستانے ایسے نہیں ہیں. آگے اولادیں اگر وہ سرا پہ نہ چلے تو ان کی مرضی، لیکن ان کے بزرگوں نے کمال کر. واہ 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 واہ. ہمیں بھی فخر ہے کہ ہم بابا جی قاسم مولوی کے اس فیض کے علمبردار ہیں. بے شک. سبحان اللہ. میں اپنی بات کرتا ہوں سبحان اللہ. اور میں نے دنیا کا 7 بار میں نے دنیا کو دیکھا ہے. ابھی پھر 15 تاریخ کو انگلینڈ میں بہت بڑا مرکز ہے، 200 بچہ وہاں پہ پڑھ رہا ہے. بے شک. اولڈم میں وہاں پہ کچھ کام تھے، اس لیے میں جا رہا ہوں. تو یہ دعا نہیں تو کیا ہے؟ بے شک. ڈاکٹری کرنا تھے، ابا بڑے پیسے بنا. آج میں انہوں کو زخ درد چنگا 100 دفعہ 1000 دفعہ میں بار بھی دے رہا ہے. حضور کا کرم ہے. اس لیے یہ ساری میری گفتگو کا مرکز یہی ہے. سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم سب ہونا چاہتے ہیں، سرخرو ہونا چاہتے ہیں حضور کے دربار میں. ایک ہی راستہ ہے، اونلی انٹرسیکشن، حضور کی غلامی. یہ سینے ان کے سینے علم سے بھرے ہیں، تو لیکن ان کی نگاہوں ان کی سوچوں میں حضور کی غلامی. میں حضور کے در کا گداگر ہوں اور مجھے فخر ہے کہ حضور کی گیت گا کر حضور کی خاص وفاداری کریں. یہ خلفاء جو ساتھ چلتے ہیں، چمکتے ہیں، یہ خلیفہ صاحب سارے کیا ہیں؟ یہ نسبت یہ ہے کہ ہم سب کو حضور کی غلامی نصیب ہے. کرو گا جبی پہ سرے کفن، میرے قاتلوں کو گمان ہو، ضرور عشق کا پاک پن سرے مرگ ہم نے
بتا دیں واہ 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 ہم مریں گے بھی تو ہمارا عشق ایسے ہی بتائے گا بے شک ہم زندہ ہیں تو یہی عشق بتاتا ہے حضور کے کو یہ پرانے ساتھی ہیں 30 سال پہلے بیٹھ ہوئے پیر زاہد خان اور میرے ساتھ جب میں آیا تھا یہ بھی راجہ فضل مان یاد ہے نا 92 میں آپ آئے اور سارے ادھر پروگرام آج بھی وفاداری ہے جی ڈاکٹر صاحب نے دستار بندی کی ہم 2 بندوں کی جاوید سے کی ہاں بالکل یہ حاجی نذیر صاحب یہ مست ہو جاتا ہے باتیں سن ہاں ادھر برمنگھم میں جب جاتا ہوں یہ پیار ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے کرتے ہیں باتیں تو بہت ہیں لیکن بس یہ مائنڈ کرتے ہیں کہ بس یہ جو اس سے پاک آج گانے موڑا سی میں نے ابھی بات ہی نہیں کی بابا جی قاسم کے کیا نظارے ہیں بے شک ان کے نظارے دیکھ رہے ہیں بنگالی شیخ یہ نظارے ہیں بابا جی کا بے شک بے شک لہریہ شیخ دیکھیں گنگول شیخ دیکھیں بربلا شیخ دیکھیں کنارہ شیخ دیکھیں 750 خلیفہ ہے بابا جی کا زموڑی کا جن کے آستانے آج انڈیا پاکستان برما ساؤتھ افریقہ میں بے شک 35,000 خلیفے بندے بابا جی بے شک 17 لاکھ کو خواجہ قاسم نے بیعت کیا کلمہ پڑھا یہ 100 سینچریز کی بات ہے تو آج ان کی 5ویں نسل ہے بے شک لاکھوں تو مجھ سے بیعت ہو گئے واہ 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 اور صرف پاکستانی نہیں ہر دنیا کی ہر نیشنلٹی مجھ سے بیعت ہے بے شک انڈین ہے امریکن ہے کینیڈین ہے انگلش ہے پاکستانی ہے عرب ہے مڈل ایسٹ کے عربی و نسل بدلی عربی بے شک شیخ سلطان ہے اس کا نام حمدہ بھی ہے وہ مست ہوتا ہے روز مجھے ورڈز کہتا ہے کہ کب بابا اللہ اللہ ان کے ذکر کا یہ ہے خدا یہ نصیب فرمائے کہ اس آستانے کو آباد رکھے اس مرکز سے علم کا فیضان روحانیت کا فیضان ہمیشہ جاری سے آپ تھوڑا سا ذکر کریں گے آؤ اچھے سے ٹائم بھی کافی سارا ہو گیا غلطی معاف کرنا ٹھیک ہے دستار بندی کا پہلے ہوگا ٹھیک ہے تھوڑا سا ذکر آخر میں کراؤں گا تو میں خود کرتا ہوں ذکر بستیوں سے 2 گھنٹے ہم نے ذکر کیا ہے تو اب یہ ایج ہے نا لیکن ہم نہیں دیکھتے رائٹ لیفٹ کو ہم دیکھتے حکومت حضرت اس کو ذکر کرنا ہے پہلے دستار بندی جب ذکر ہوگا سلام پھر دعا پھر جاتا